یہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی بند کر دیں، کبھی کہتے ہیں کھول دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سب کچھ کھول دیں، کبھی کہتے ہیں کہ صاحب تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں. ایسے کام نہیں چلتا ہے. کام چلتا ہے اصول. اچھا میں زیادہ مثالیں دینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو مثال دوں گا بنگلہ دیش کی. وہاں کا آپ دیکھ جائزہ لے لیں. آپ کتنے لوگ ہیں؟ شاید 635 مریض ہیں ٹوٹل، اور اس میں سے شاید 35 کی موت ہوئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں جنوری سے اب تک کا اندازہ. ہندوستان کی آپ آبادی دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، شرح موت. کل کہتے ہیں بڑا جمپ ہوا ہے، 1100 مریض ہیں ان کے یہاں. تو کہتے ہیں بڑا جمپ ہو گیا ان کے یہاں، 11,000 مریض ہو گئے، اور اس میں تقریباً 400 یا 500 ان کی ڈیتھ ہے. تو بھوٹان ہے، نیپال ہے، سارک کنٹریز ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایران کو دیکھ لیں آپ، کس طرح قابو کیا اس نے. میں انیکا کی طرف آنا چاہوں گی. انیکا، the same question with you. یہ پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں دو پہلوؤں کی طرف دیکھنا ہوگا جس کی حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے بات کر رہے تھے. ایک وہ جو کہ کرونا سے اموات واقع ہوں گی، اور دوسری وہ جو بھوک سے اموات واقع ہوں گی. میں اب اس لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن سمجھتی. یہ بظاہر اور بنامی لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہم نے تقریباً پورا کا پورا پہیہ کھول دیا ہے. سوائے چیدہ کچھ علاقوں کے یا کچھ سیکٹرز کے، کون سا سیکٹر رہ گیا جو ہم نے نہیں کھولا؟ اسی بیسس کے اوپر کہ جی دیکھیے بھوک سے نہ لوگ مرے، افلاس سے نہ لوگ مرے، لوگ معیشت کا پہیہ جام ہونے کی وجہ سے نہ مرے، یا معیشت کو کس طریقے سے ریکور کیا جائے گا. یہاں سب سے اہم ایک ہی نقطہ ہے، انسانوں سے معیشت چلتی ہے، معیشت سے انسان نہیں چلتے. اگر آپ کے شہریوں کی جان بچی رہے گی، جان کی بقا ہوگی، تو پھر آپ کی معیشت ایک بار پھر کھڑی ہو جائے گی. ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک کے اندر، بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مئی تک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن انفورس کرنے کی بات کر دی ہے. وہ اس لیے کیونکہ حالانکہ ان کے حوالے سے بھی بارکلیز نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو جی ڈی پی ہے بیسیکلی وہ 0 ہو جائے گا، ان کی کسی بھی طریقے سے اکانومی بہتری کی طرف نہیں جائے گی. لیکن انہوں نے انسانی جانوں کو دیکھتے ہوئے اس تمام معاملے میں لاک ڈاؤن کو پریفر کیا. اب پاکستان کی صورتحال مختلف ہے، ہم یقیناً کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی ضروری ہے. جیسا بیہیویئر حکومت کا ہوگا، اس سے زیادہ نرم رویہ عوام کا ہوگا. اگر حکومت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی بات نہیں کر رہی تو عوام اس سے بھی زیادہ لینینٹ ہو جائیں گے. سندھ کے اندر اتنے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی انفورسمنٹ کی بات ہوئی شروع میں، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا رویہ بہت ہی غیر مناسب تھا. اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے، جو بھی ہے وہ دیکھ لیا جائے گا، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ ہم گھر پہ رہے. عوام نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے، اور عوام کو صرف ایک ہی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے جو حکمرانوں کا رویہ ہے. اس سے جتنا اسٹرکٹ اور جتنا زیادہ سیریس ہوگا، عوام بھی اسی طریقے سے سیریس ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا یقیناً کرونا وائرس کی وبا کو پھیلانے کے مترادف یا اس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے. یقیناً تمام کے تمام اموات، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام اموات ریکارڈڈ بھی نہیں ہیں. ہماری جتنی تعداد لوگوں کی ہے یہ اصل تعداد نہیں ہوگی کرونا وائرس کے پیشنٹس کی. جو اموات کی تعداد 107 کے قریب ہے، یہ اصل تعداد نہیں ہوگی. بہت ساری اموات ایسی بھی آ رہی ہیں جو کہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ان کے جو لنگز کا ایکس رے کیا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نمونیا زدہ لنگز ہیں. ایسے میں ہم ایگزیکٹ فگر کرونا کی اموات کی نہیں بتا سکتے. اس طرح کی صورتحال میں جہاں R0 فیکٹر کسی بیماری کا بہت ہی زیادہ ہو، اور وہ انفلوئنزا، عام انفلوئنزا سے پلیز اس کو کوئی کمپیئر نہ کرے. جب R0 فیکٹر اتنا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی عوام کو بچایا جائے. معیشت کو بچانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے عوام کو بچانا ضروری ہے. تو عوام کو بچانے کی سینس کے اندر مراد علی شاہ صاحب کا موقف بہتر ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بھی یہ کنسرن جو اکنامک انڈیکیٹرز گر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر ایک ڈیفلیشنری ریسیشن آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی ان کے کنسرنز بھی بہتر ہے. بہتر یہ ہوگا کہ تمام فریقین بیٹھ کر آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جائیں، انسٹیڈ آف یہ کہ انفرادی طور پر مزید جو میڈیا ٹاک پر آ کے میڈیا کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے وہ اسی اجلاس کے اندر بات کریں جہاں پر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہوتے ہیں. ابراہیم، کون بہترین بات کر رہا ہے؟ کس کا موقف بہترین ہے؟ دیکھیں مراد علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی